تھوڑی سی برائٹنس کم اور بس لا حول ولا قوة الا بالله العظیم یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع اللہ کے نام سے کہ جس نے 1,24,000 پیغمبر، تمام فرشتے، تمام مخلوق، پتھر میں رہنے والے کیڑے، علی، حسن، فاطمہ، حسن، حسین اور ہمیں آپ کو خلق کیا. شروع اللہ کے نام سے کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اس کا بھی خالق ہے، جس کو ہم نہ دیکھ سکیں وہ اس کا بھی خالق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیاؤں کے سردار ہیں. میرا تعارف، میرا نام بندہ خدا ہے. ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے وائس آف بندہ خدا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور اگر آپ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے دیکھنا چاہیں تو آپ یوٹیوب وائس آف بندہ خدا پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. 5 محرم الحرام 2020 کربلا کے میدان میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ قافلے آنے لگے، اور جب بھی وہ قافلے آتے تھے تو ڈھول بجاتے تھے، شور مچاتے تھے کہ یہاں امام حسین کے خیمے میں امام حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ بنت الحسین علیہ السلام سلام اللہ علیہ گھبرانے لگیں، ڈرنے لگیں. امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگیں، بابا یہ سب لوگ ڈھول کیوں بجا رہے ہیں؟ سوچیں، میں بیان کرتا جاؤں گا، آپ منظر اپنی آنکھوں میں بنائیں. سوچیں کہ آپ ایک ریگستان اور ایک صحرا میں ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، اور جب بھی ان کے قافلے آئیں تو وہ ڈھول بجا کے آئیں. تو سوچیں وہ 4 سال کی بچی امام حسین کی بی بی سکینہ کتنا ڈر رہی ہوں گی. بھاگ کر آئیں، مولا حسین کے پاس آئیں. مولا حسین نے کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں بابا یہ ڈھول کیوں بجا رہے ہیں؟ تو مولا نے بولا جب بھی ان کے لشکر میں دوسرے لشکر شامل ہوتے ہیں تو یہ ڈھول بجاتے ہیں. تو بی بی سکینہ نے امام حسین سے پوچھا بابا یہ لشکر کیوں آ رہے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا سکینہ تیرے چچا عباس کے لیے. کہا بابا ان کے لشکر میں اتنے ساتھی آ رہے ہیں، کیا ہماری مدد کے لیے کوئی آنے والا نہیں؟ امام حسین نے بولا سکینہ جلدی سے ایک کاغذ اور ایک قلم لاؤ، ہاں میرا ایک دوست ہے حبیب ابن مظاہر، میں اس کو خط لکھتا ہوں. امام حسین نے خط لکھا اور جان کے ہاتھ خط جناب حبیب ابن مظاہر کو بھیجا. تاریخ نے لکھا کہ جان تیر کی طرح گئے،
جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کے گھر پہنچے دق الباب کیا تو حبیب کی بیوی نے دروازہ کھولا. کہنے لگے میں حسین کا قاصد ہوں, جلدی سے حبیب ابن مظاہر کو بلا دیں. جیسے ہی بیوی نے سنا کہ مولا حسین کا قاصد ہے کہنے لگی جان اندر آؤ پانی پیو. حبیب تو بازار گئے ہیں. جان کہنے لگے نہیں میں پانی نہیں پی سکتا, خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے, میرا مولا پیاسا ہے. حبیب ابن مظاہر کی بیوی نے جان کو بولا کہ حبیب بازار گئے ہیں. جان بازار میں گیا. اب اسے اتنا بھی صبر نہ ہوا کہ حبیب کو ڈھونڈے. اس نے بازار میں چیخ کے بولا حبیب. حبیب ابن مظاہر نے بازار میں مڑ کے دیکھا یہ کون ہے جس نے میرا نام لیا. آئے اے شخص کون ہے تو؟ کہنے لگا میں حسین کا قاصد جان ہوں. حسین کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے. حبیب حسین نے تیرے نام خط بھیجا ہے. حبیب نے کہا جلدی سے مجھے خط دو. کھولنے لگا. جان نے ہاتھ پکڑا کہ حبیب بازار میں خط نہ کھول, گھر چل. تاریخ نے لکھا کہ حبیب فوراً گھر آئے, خط کھولا اور اب خط پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی خط پڑھا حبیب نے ایک چیخ ماری, رونے لگے, زمین پہ بیٹھ گئے. بیوی نے پوچھا حبیب خط میں ایسا کیا لکھا حسین نے کہ تو رونے لگا؟ حبیب نے خط پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون. حبیب تم پر سلام ہو. حبیب تمہیں معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو, ہم 2 محرم سے کربلا کے میدان میں آ چکے ہیں. حبیب دشمنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. حبیب میرے اہل خانہ اور زینب بھی ساتھ ہے. حبیب آ سکو تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا ورنہ محشر کے میدان میں ملاقات ہوگی. اب نیچے حسین نے اپنا نام لکھا. مجھے آپ سب ایک بات بتائیں, آپ خود سوچیں کہ آپ پہ کتنی مصیبت آ جائے کہ جب آپ نے دوست سے مدد مانگیں تو اس کو ریئلائز کرائیں کہ دیکھو میں تمہارے بچپن کا دوست ہوں. امام حسین اتنے قریب ہو چکے تھے. لکھا تمہارے بچپن کا دوست حسین ابن فاطمہ, حسین ابن علی نہ لکھا. حبیب نے اپنی تلوار لی اور دوڑے امام حسین کی مدد کے لیے. ہمارا لاکھوں سلام حبیب ابن مظاہر پہ. یہ مولا کے وہ واحد دوست ہیں جو مولا کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اللہ آپ کو امام حسین کے روضے پہ لے کے جائے. مولا کی قبر کے بالکل ساتھ حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور حبیب کو کھڑے ہو کے سیلیوٹ بھی کیا. پڑھنے میں آیا تھا آج جناب علی اکبر کی شہادت ضرور پڑھوں گا. آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اور میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ آل محمد کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے. آپ لوگ دعا کریں, میں بڑے آرام سے پڑھوں گا. لیکن جب بھی میں یہ نام پڑھتا ہوں نا, سکینہ بنت الحسین, ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام اس غریب بیوی پہ. ہمارا لاکھوں سلام اس بطول پر. تاریخ نے لکھا کہ جب انہیں قیدی بنا کے لے کے جا رہے تھے نا تو کوفے کے بازار میں یہ قافلہ رکا. امام سجاد کے ہاتھوں میں بیڑیاں, گلے میں توق, رسیوں سے انہیں باندھا ہوا, سر سے ان کی چادریں اتاری ہوئی. یہ نبی زادیاں ہیں. یہ اس ماں کی بیٹی ہیں کہ آسمان نے سورج نے ان کی ماں کے سر کے بال نہ دیکھے. تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا, اس کی نظر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پہ پڑی. اس نے دیکھا کہ دیکھنے میں تو شریف لوگ لگتے ہیں. کوئی لٹا ہوا قافلہ دوڑتا ہوا گیا اپنی بیوی کے پاس. اس کی بیوی کا نام ہے زکیہ. کہنے لگا زکیہ ایک لٹا ہوا قافلہ بازار میں آیا, اس میں ایک 4 سال کی چھوٹی سی قیدن ہے. زکیہ میں سوچتا ہوں کہ مدینے میں تو نے بتایا تھا 3 سال پہلے جب تو گئی تھی تو امام حسین کی ایک بیٹی ہوئی تھی اور امام حسین کو اپنی اس بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ اپنے دل کا تعویذ بنا کے رکھتے تھے, اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے. زکیہ میں سوچ رہا ہوں یہ 4 سال کی قیدن خرید کے بی بی سکینہ کی کنیزی میں دے دیں تحفتاً. ہائے. زکیہ جلدی سے تیار ہوئیں, عبداللہ کے ساتھ بازار میں آئیں. اس نے آ کے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا اور بی بی سکینہ کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ بیٹھی تھی, ان کے پاس گئیں. کہنے لگیں اے خاتون, کیا یہ بچی تمہاری ہے؟ کیا تم اس کو فروخت کرنا چاہو گی؟ میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گی.
बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ज़किया की तरफ देखा, कहने लगी, ज़किया ये तो बताओ कि क्या तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? कहने लगी, हाँ बिल्कुल आता है, मेरी आकाज़ादी ने मुझे पढ़ना सिखाया। बीबी ज़ैनब ने बोला, ज़किया ये बताओ तुम्हें कुरान पढ़ना किसने सिखाया? उठ के खड़ी हुई ज़किया, कहने लगी, तूने बच्ची नहीं देनी तू ना दे, लेकिन भरे बाजार में मेरी आकाज़ादी का नाम मत लेना। बीबी ज़ैनब का ये हाल हो चुका था कि ज़किया पहचान ही नहीं रही थी कि बीबी ज़ैनब खुद हैं। बीबी ज़ैनब ने बोला, तुझे तेरी आकाज़ादी की कसम है, मुझे बता कि जो तेरे आका हैं मौला हुसैन, उनकी बहनों को तू जानती है? कहती, तूने कसम बहुत बड़ी दी है, लेकिन मैं तेरे कान में बताऊंगी। कान में आई, कहने लगी, हाँ मेरे आका हुसैन की बहनें हैं, मैंने उन्हीं से कुरान सीखा है। बीबी ने बोला, उनका नाम बता। कहती, तू मुझे अब जो मर्जी कसम दे दे, मेरी आकाज़ादी का नाम बाजार में नहीं ले सकते। बीबी ज़ैनब ने कहा, अच्छा लेकिन तेरी आकाज़ादी की कोई निशानी है? नाम के अलावा तू मुझे बता सके तेरी आकाज़ादी है कौन? कहने लगी, हाँ एक मौजज़ा है मेरी आकाज़ादी का कि जब भी मैं उनके पास कुरान पढ़ने जाती थी, मैं कुरान खोल के बैठती थी, जैसे ही मेरी आकाज़ादी आती थी, कुरान हवा में उड़ने लगता और मेरी आकाज़ादी का तवाफ़ करता। हाय हाय हाय। बीबी ज़ैनब ने ज़किया से बोला, तो फिर एक काम कर, जल्दी से कुरान लेके आ। तारीख ने लिखा, ज़किया घर गई, कुरान लेके आई। जैसे ही बीबी ज़ैनब के पास आने आई तो लोगों ने देखा कुरान ज़किया के हाथ से उठा और बीबी ज़ैनब का तवाफ करने लगा। ज़किया ज़मीन पे गिरी, गिर के पांव पकड़े, बीबी ये क्या हाल हो गया? बीबी ये तो तुम हो। ज़किया ने फौरन से बीबी सकीना को देखा, प्यार किया, माफ़ी मांगने लगी कि मेरी आकाज़ादी मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं पहचाना कि आप थीं। इसने इतनी माफ़ी मांगी बीबी सकीना से, कहा, मुझे बताएं आप, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं मुझे बताएं मैं क्या करूं? बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने इससे कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो इतना करो कि लश्कर के सिपह सलार को कुछ पैसे देके कुछ देर के लिए मुझे मेरे बाबा हुसैन का सर ले दो। ज़किया ने लश्कर के कुछ लोगों को पैसे दिए और इमाम हुसैन का सर थोड़ी देर के लिए बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को लाके दिया। तारीख ने लिखा कि नेज़े पे इमाम हुसैन का सर था और एक दरख्त के साथ उस नेज़े को रखा और बीबी सकीना को सामने लाए। यहाँ बीबी सकीना ने कुछ नोहा पढ़ा, कुछ जुमले कहे। तारीख ने लिखा कि बीबी सकीना ये जुमले बोल रही थी तो कूफे की ज़मीन पे ज़लज़ले आ रहे थे। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन के सामने खड़ी हैं और इमाम हुसैन से बातें करना शुरू की। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा पढ़ूंगा, नोहा, जो बीबी ने इमाम हुसैन को देख के पढ़ा। बीबी जब काफिले में आ रही थी ना, तो रास्ते में एक जगह गिर गई ऊंट से। तो बीबी अब इमाम हुसैन से कहती हैं, बाबा मैं सुकून से सो रही थी, उनकी आवाज़ें मेरे कानों में आईं। बाबा काश वो मेरे कानों से बालियां ना छीनते। बाबा अगर वो मुझे कहते, मैं उनकी बेटियों को वैसे ही तोहफे में दे देती। हाय सखी की बेटी। बाबा वक्त गुजरता गया। बाबा मैंने अपने आप को सहरा में देखा। ये 4 साल की बच्ची इमाम हुसैन से बात कर रही हैं। बाबा मैं सहरा में खो गई। बाबा कारवां वाले मुझे छोड़ के चले गए। बाबा उस कारवां में से एक शख्स मुझे साथ ले जाने आया। बाबा काश वो मुझे छोड़ के चले जाते। बाबा शाम के लोग कितने बद अखलाक हैं। बाबा उनके दिल पत्थर के हैं। बाबा उनके हाथ कितने भारी हैं। बाबा मेरा दिल उनके बच्चों के लिए चल रहा है। बाबा
اس نے مجھے اتنا مارا کہ مجھے صحیح سے دکھ بھی نہیں رہا۔ یہ 4 سال کی بچی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ بابا اس کے ہاتھوں کے نشان میرے منہ پہ سے مٹ گئے، لیکن اس کی انگوٹھی کا نشان ابھی بھی میرے چہرے پر ہے۔ بابا ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنا ملتے ہیں۔ بابا آپ نیزے پر ہیں اور میں اونٹ پر ہوں۔ بابا آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بابا ہم ایک دوسرے سے کتنا ملتے ہیں۔ بابا انہوں نے میرے دانت بھی توڑ دیے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جب بھی چاند کو دیکھتی تھی نا آسمان میں، تو دیکھ کے کہتی تھی، اے چاند تو نے مجھے میرے چچا عباس کی یاد دلا دی۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے سے علی اکبر سے بہت محبت تھی۔ یاد رہے علی اکبر کی عمر 18 برس کی ہے۔ علی اکبر دیکھنے میں بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، بالکل رسول اللہ کی طرح تھے۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام بازار میں علی اکبر کے ساتھ جاتے تھے تو لوگوں کو روک روک کے کہا کرتے تھے، سنو سنو، تم مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ میرے نانا کیسے دکھتے تھے، دیکھو میرے بیٹے علی اکبر کو، یہ بالکل میرے نانا میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دکھتا ہے۔ دیکھو اس کی آنکھیں بالکل میرے نانا کی طرح ہیں، دیکھو میرے اس بیٹے کا ماتھا بالکل میرے نانا کی طرح ہے، دیکھو میرا یہ بیٹے کا چہرہ بالکل میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہے۔ تاریخ نے لکھا جب بھی کوئی شہید مقتل گاہ میں جاتا تھا، امام حسین بھیجنے سے پہلے کسی کو بھی اتنی دفعہ امام حسین نے نہیں روکا جتنی دفعہ جناب علی اکبر کو جاتے ہوئے روکا۔ ایک روایت کے مطابق 29 ٹائمز امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو روکا۔ علی اکبر جانے لگتے امام حسین واپس بلا لیتے، علی اکبر جانے لگتے امام حسین واپس بلا لیتے۔ علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے، بالکل رسول اللہ کی طرح دیکھتے تھے۔ عصر عاشور وہ وقت آیا کہ جب علی اکبر تیار ہونے لگے مقتل میں جانے کے لیے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین نے صندوق کھولا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ نکالا۔ اب علی اکبر کے سر پہ ایک ہاتھ سے امامہ باندھ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے امامہ باندھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا، میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے، رسول اللہ کی طرح دکھتے تھے۔ امام حسین نے رسول خدا کا امامہ ہی اس لیے باندھا کہ رسول اللہ کی شبیہ دیکھ کے ہی شاید مسلمان رک جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے آخری الوداع کی، تمام بیویوں نے علی اکبر سے آخری دفعہ ملاقات کی۔ امام حسین نے گھوڑے پہ علی اکبر کو بٹھایا، سلام کیا، علی اکبر خدا کے حوالے۔ علی اکبر جانے لگتے، امام حسین روک لیتے، علی اکبر رکو۔ علی اکبر گھوڑے سے اترتے، امام حسین علی اکبر کو گلے لگاتے، روتے، علی اکبر کا ماتھا چومتے، جاؤ علی اکبر خدا کے حوالے۔ علی اکبر واپس گھوڑے پہ بیٹھتے، جانے لگتے، آواز دیتے، علی اکبر رک جاؤ، واپس آؤ۔ آپ شدت محسوس کر رہے ہیں باپ کی اپنے بیٹے سے۔ 29 ٹائم جب امام حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سے روکا، واپس آؤ، تو تاریخ نے لکھا علی اکبر گھوڑے سے اترے اور گھٹنوں کے بل بیٹھے رونے لگے کہ بابا آپ میرا جانا اور مشکل کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے کہا، علی اکبر تیرا باپ ہو حسین جیسا، تو بیٹا ہو علی اکبر جیسا، اور پھر میں دیکھوں تو علی اکبر کو کیسے جانے دے۔ علی اکبر مجھے جب بھی اپنے نانا یاد آتے تھے میں تجھے بلاتا تھا، میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا تھا، علی اکبر میں تجھے کیسے جانے دوں۔
تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر نے امام حسین سے اجازت لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ امام حسین نے کہا علی اکبر دیکھو، جب تک جاتے رہو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، مجھے اپنے چہرے کی زیارت کرواتے رہنا۔ میں یہاں کہوں گا کہ امام حسین اپنے بیٹے کی زیارت تو کر رہے تھے، لیکن اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کر رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر مقتل گاہ میں پہنچے۔ یاد رہے کہ ہاشمی سید 3 دن سے پیاسا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ علی کے پوتے نے کیا خوب جنگ کی۔ ایک روایت کے مطابق 300 وہ سردار جو اپنے زمانے کے مانے جانے والے سردار تھے، ان کو علی اکبر نے واصل جہنم کیا۔ یہاں امام حسین خیمے کے باہر کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ اتنی دھول اڑی کہ علی اکبر امام حسین کی آنکھوں سے بھوجل ہوئے۔ علی اکبر امام حسین کو نظر نہ آئے۔ اب امام حسین کی بے چینی محسوس کریں۔ امام حسین کو جب علی اکبر نظر نہ آئے، واپس خیمے میں گئے۔ علی اکبر کی ماں ام لیلہ سے کہا، ام لیلہ سر سے چادر اتارو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ماں کی دعا رد نہیں کرتا، کہ اللہ مجھے ایک دفعہ اور اپنے بیٹے کی زیارت کرا دیں۔ تاریخ نے لکھا ام لیلہ نے سر سے چادر اتاری، اللہ سے دعا کی، دعا قبول ہوئی، دور سے علی اکبر کو واپس آتے دیکھا۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر جب واپس آئے تو گھوڑے سے اترے تو پھر گھٹنوں کے بل گرے۔ امام حسین نے گلے لگایا، چوما، پیار کیا تو علی اکبر کہنے لگے، بابا ایک گھونٹ پانی کا، بابا میں بہت پیاسا ہوں، بابا مجھے ایک گھونٹ پانی۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین نے علی اکبر کو پاس بلایا اور اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈالی تو علی اکبر ایک دم سے پیچھے ہوئے، کہنے لگے، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ الوداع کیا باپ سے بیٹے نے دوبارہ اجازت لی، گھوڑے پہ بیٹھے اور جنگ کرنے لگے۔ جنگ کرتے کرتے علی کا پوتا تھکنے لگا۔ علی کا پوتا تھکنے لگا۔ ایک ملعون نے چھپ کے علی اکبر کے سینے میں تیر مارا۔ لیفٹ سائڈ سے علی اکبر کے سینے میں تیر لگا۔ جیسے ہی وہ تیر علی اکبر کے سینے میں لگا، علی اکبر لیفٹ سائڈ کو جھکے۔ جیسے ہی لیفٹ سائڈ کو جھکے تو ایک ملعون نے علی اکبر کی رائٹ سائڈ پہ سینے میں تلوار ماری۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا علی اکبر گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا۔ جیسے ہی علی اکبر گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا، علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گری تو ایک ملعون جس کا نام حسین ابن عمیر ہے، اللہ لعنت کرے اس پہ، یہ ایک ویپن لے کے آیا، ایک ایسا نیزہ لے کے آیا جس کے آگے جو بلیڈ تھا وہ اے شیپ کا تھا۔ اس ملعون نے وہ ہاتھ میں پکڑا اور مارنے سے پہلے علی اکبر کو کہا، علی اکبر سنائے حسین بڑا صابر ہے نا، اس نے علی اکبر کے سینے میں وہ نیزہ مارا اور سینے میں ہی توڑ دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر گھوڑے سے گرنے لگے تو بابا کو آواز دی، بابا میری مدد کو آئیں، مولا حسین میری مدد کو آئیں۔ راوی کہتا ہے، میں نے حسین کو دیکھا، حسین خیمے سے بھاگا۔ راوی کہتا ہے، یہ پہلی دفعہ تھا مقتل میں کہ جب میں نے حسین کو دیکھا، میں نے حسین کو پہچانا نہیں۔ حسین کے بال سفید ہو چکے تھے، حسین کے منہ میں جھریاں تھی، حسین کے سر پہ خاک تھی۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا حسین مقتل گاہ سے نکلا، دوڑا، زمین پہ گرا، پھر اٹھا، پھر دوڑا، پھر زمین پہ گرا۔ حسین اتنی دفعہ زمین پہ گرا کہ علی اکبر تک کونیوں کے بل کھینچ کے اپنے آپ کو پہنچا۔ راوی کہتا ہے، باپ نے بیٹے کو اپنی گود میں لٹایا۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ پہلا وقت تھا علی اکبر کی زندگی کا۔ علی اکبر جب بھی اپنے بابا کو دیکھتے تھے بچپن ہی سے جب چھوٹے تھے، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتے تھے، سلام بابا، سلام بابا۔ یہ پہلا وقت تھا کہ علی اکبر نے ایک ہاتھ اپنے سینے پہ جہاں برچی تھی ادھر رکھا، دوسرا ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا، سلام بابا۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اکبر امام حسین کی گود میں
इमाम हुसैन भी रो रहे हैं, अली अकबर भी रो रहे हैं। इमाम हुसैन अली अकबर के सर पे हाथ फेर रहे हैं और पूछते हैं, अली अकबर कोई आखिरी ख्वाहिश? अली अकबर ने कहा, बाबा कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं, मगर बाबा वो जालिम बर्छी मेरे सीने में ही तोड़ गया। बाबा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बाबा ये बर्छी मेरे सीने से निकालें। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन ने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया मक्तल में, लेकिन दो ऐसे शख्सियत जिनको इमाम हुसैन ने मक्तल में बुलाया। पहले बीबी फातिमा को बुलाया। जब इमाम हुसैन के सीने में तीर लगा, पसली टूटी, तो माँ की पसलियाँ टूटनियाँ याद आया। या ये वक्त था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली। ये मंजर इतना अजीब था कि इमाम हुसैन ने अली अकबर को रेत पे सीधा करके लिटाया, एक घुटना ज़मीन पे रखा, एक हाथ, अपने दोनों हाथ बर्छी पे रखे सीने पे, और बर्छी पे हाथ रख के आसमान की तरफ देखा और कहा, नाना आप आएँ और जद इब्राहीम को भी लेके आएँ कि देखें मेरे इस्माइल के हाथ में रस्सी तो नहीं, मेरी आंखों पे पट्टी तो नहीं। और नजफ की तरफ मुंह किया और अपने बाबा को मदद के लिए बुलाया, या अली मदद। तारीख ने लिखा कि हुसैन ने अली अकबर के सीने से जब बर्छी निकाली तो अली अकबर का कलेजा भी साथ आया। तारीख ने लिखा अली अकबर की रूह परवाज की। इमाम हुसैन जो मक्तल में सारा दिन से सबकी लाशें उठा रहे थे, अली अकबर की लाश उठाने लगे तो इमाम हुसैन से अली अकबर की लाश ना उठी। इमाम हुसैन की कब्र झुक चुकी थी कि अली अकबर को गोद में खून में लटाया हुआ मक्तल से बच्चों को आवाज़ दी कि जल्दी आओ, बूढ़े बाप से जवान बेटे की लाश अब उठाई नहीं जाती।